بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، میں ہوں ڈاکٹر جیلانی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے، یا وہ دیکھ تو آپ کی طرف رہا ہو لیکن خالی خالی نظروں سے دیکھ رہا ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ موصولی یا مخاطب آپ کی بات توجہ سے نہیں سن رہا، یا اس کا دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا ہے۔ پرتاثیر بین الشخصی مواصلات کا ایک اور اہم نقطہ ہے توجہ یا دھیان۔ توجہ کی 4 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی غیر اختیاری توجہ، دوسری انتخابی توجہ، تیسری منقسم توجہ، اور چوتھی اختیاری توجہ۔ غیر اختیاری توجہ وہ توجہ ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں، اس پر آپ کا کوئی زور نہیں چلتا۔ شور ہوگا تو آواز تو آئے گی، مطلب یہ کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں آواز یا اشارہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ مثلا اگر کہیں ایک دم سے کوئی زوردار دھماکہ ہو جائے تو اس آواز کو آپ روک نہیں سکتے۔ اگر یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو کوئی آواز دے دے یا کوئی آپ کے سامنے سے گزر جائے تو لامحالہ آپ کا دھیان بھٹک جائے گا۔ انتخابی توجہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنے اطراف ہونے والے واقعات کو نظر انداز کر کے کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ مثلا کسی ایسی محفل میں جہاں بہت شور شرابہ ہو، کان پڑی آواز نہ سنائی دے رہی ہو، وہاں آپ کا کوئی دوست آپ سے بات کرنا چاہے اور آپ اس کی بات سننے کی کوشش کریں، یعنی ارد گرد کے ماحول کو چھوڑ کر بات پر یا کسی اور چیز پر دھیان دینے کی کوشش کریں۔ منقسم توجہ کا مطلب ہے ایک وقت میں ایک سے زیادہ کاموں پر دھیان دینا۔ مثلا گاڑی چلاتے ہوئے فون پر بات کرنا، یا میسج کرنا، گانے سننا، یا کوئی اور کام کرنا۔ اختیاری توجہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کسی سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا اس وقت اگر آپ اس ویڈیو کو دھیان سے سن رہے ہیں تو آپ اختیاری توجہ کا استعمال کر رہے ہیں۔ توجہ کا ہر لمحے ایک ہی نقطے پر مرکوز رہنا یا قائم رہنا ایک مشکل کام ہے۔ سن 2000 میں توجہ کے دورانیے پر ایک تحقیق ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پتہ چلا تھا کہ انسانی توجہ کا عمومی دورانیہ 15 سیکنڈ ہے۔ 2015 میں دوبارہ تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ دورانیہ گھٹ کر 8.25 سیکنڈ رہ گیا ہے۔ آج کے دور میں ہو سکتا ہے اس سے بھی کم رہ گیا ہو۔ ایسی صورت میں اختیاری توجہ پر توجہ دینے یا دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اختیاری توجہ کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے مختلف قسم کی مشقیں کی جاتی ہیں۔ مثلا ہمتن گوشی کی مشق۔ ہمتن گوشی کا مطلب ہے اپنے پورے وجود کے ساتھ سننا، اپنی تمام غیر صوتی مواصلات کو قابو میں رکھ کر دوسرے کی بات پر دھیان دینا، مجسم توجہ بن جانا۔ دوسری مشق کے طور پر بات چیت کے دوران اپنے آپ کو غیر ضروری دخل اندازی سے روکنا ہے، یعنی بلا وجہ ٹوکنے، لقمہ دینے یا بات کاٹنے سے روکنا۔ تیسری مشق مطالعہ ہے، کتابیں پڑھنا۔ گو کہ آج کے دور میں کتابیں پڑھنے کا رواج تقریباً ناپید ہو چکا ہے، لیکن کتابیں پڑھنے سے نہ صرف اختیاری توجہ میں بہتری ہوتی ہے بلکہ انسان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ موسیقی، شعر و شاعری یا کسی اور فنون لطیفہ سے دلچسپی یا شغل بھی نہایت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی سختی دور کرنے والی ورزشیں، مراقبہ، سانس کی مشقیں وغیرہ بھی اختیاری توجہ میں خاطر خواہ اضافہ کرتی ہیں۔ تو جناب، اختیاری توجہ پہ توجہ دیں۔ اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ پرتاثیر باہمی انسانی مواصلات کے ایک اور اہم نقطے پر بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔